ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 ہیں اور آیت نمبر 177 ختم ہو کر 178 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص قصاص، فی القتلى مقتولوں میں، جن کو ناحق قتل کیا گیا ان کا قصاص تم پر فرض کر دیا گیا۔ الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے، آزاد آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام، بالعبد غلام کے بدلے، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام، والانثى اور عورت، بالانثى عورت کے بدلے، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن پس جس شخص کو، عفیہ معافی دے دی گئی، لہو اس کو، فمن عفیہ لہو پس جس شخص کو معافی دے دی گئی، کچھ آسانی دے دی گئی، من سے، اخیہ اپنے بھائی، شیئن کچھ، فمن عفی لہ من اخیہ شیئن بس جس شخص کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ آسانی دے دی گئی، فاتباع تو وہ اختیار کرے، بالمعروف بھلائی کا راستہ، فاتباع بالمعروف تو پس وہ بھلائی کا راستہ اختیار کرے، واداء اور ادائیگی کرے، الیہ اس کی طرف، باحسان نیکی اور بھلائی کے ساتھ، نیکی اور بھلائی کے ساتھ وہ ادائیگی کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالی قتل کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ اگر کسی شخص کو قتل کر دیا جائے اور بے گناہ قتل کیا گیا، دیکھیں ایک قصوروار ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے، وہ الگ معاملہ ہے، جیسے چور ہے، ڈاکو ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے، جیسے کوئی فسادی ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے، جیسے کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے اسے سنسار کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، یہ تو مجرم تھا، وہ قصوروار تھا، اس لیے اس کو قتل کیا گیا۔ لیکن کوئی شخص بے قصور ہے، ایک معصوم شخص ہے، اس کو قتل کر دیا گیا، تو دین اسلام جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو دو حق دیتا ہے، مقتول کے ورثاء کو دو حق دیتا ہے۔ ایک حق اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شخص قتل کیا گیا ہے، اس کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے۔
قصاص کہتے ہیں برابری کا بدلہ، قصاص برابری کا بدلہ، اس کو قتل کیا گیا ہے لہذا قتل کیا جائے۔ تو جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو ایک حق اس چیز کا دیا جاتا ہے کہ قصاص کا مطالبہ کریں اور وہ قصاص لیں۔ ہمارے بھائی کو، والد کو، بیٹے کو، چچا کو، فلاں کو، جس کو بھی قتل کیا گیا ہے تو ہم جواب میں قصاص چاہتے ہیں کہ جواب میں اس کو قتل کیا جائے۔ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق اسلام دیتا ہے مقتول کے ورثاء کو دیت کا۔ دیت کا مطلب یہ ہے کہ چلیں ہمارا تو جو جانا تھا چلا گیا، ایک جان تو چلی گئی، اب دوسری جان اگر وہ بچ جاتی ہے تو چلو، مثال کے طور پر ایک شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، چلو بھئی اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اگر جواب میں اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے تو ایک اور عورت بیوہ ہو جائے گی اور بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تو اگر وہ نرمی اختیار کریں اور وہ کہیں جی ہم اس کے بدلے میں دیت کا مطالبہ کرتے ہیں، دیت کہتے ہیں کچھ مالی معاوضہ، تو اسلام مقتول کے ورثاء کو یہ بھی حق دیتا ہے کہ وہ مالی معاوضے کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور یہ جو مالی معاوضہ ہے یہ دیت کہلاتی ہے۔ ابھی پاکستان میں 3-4 کیسز ہوئے ہیں ایسے جن میں دیت کا معاملہ چلا ہے، ایسے کیسز بہرحال ہوئے ہیں، باقی ان کی بنیاد جو بھی تھی، لیکن دیت کی بنیاد پر قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ دیت لے کے قاتل کو معاف کر دیں، بدلہ لیں، اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر نرمی کا معاملہ کر کے، معافی اور آسانی کا معاملہ کر کے مقتول کے ورثاء دیت لے لیں اور قاتل کو معاف کر دیں، اسلام ان کو اس کا بھی اختیار دیتا ہے۔ لیکن اگر قتل کیا گیا ہے اور مقتول کے ورثاء قتل کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر لازم ہے اس ریاست پر، اس معاشرے پر، اس ملک کے عدالتی نظام پر کہ وہ اس قاتل کو قتل کی سزا دیں۔ پھر یہاں پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 سزائیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دی ہیں۔ 5 سزائیں، یہ جو 5 سزائیں اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دی ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے، ان کو کوئی نہیں بدل سکتا، ان کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ وہ 5 سزائیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 قتل، قاتل کو قتل کیا جائے، ایک قتل کی سزا، قصاص کہتے ہیں اس کو۔ نمبر 2 اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ نمبر 3 اگر کوئی کنوارا شخص زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہے، زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے، اور اگر وہ چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ سزائیں، اور 5ویں جو سزا ہے وہ اگر کوئی کسی معصوم عورت کے اوپر یا مرد پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، حالانکہ جھوٹی ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے، تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ جھوٹا الزام لگانے پر اس کو 80 کوڑے۔ یہ 5 سزائیں حدود کہلاتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں اور ان کے اندر کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ایک معاملہ آیا تھا، ایک عورت نے چوری کی اور چوری ثابت ہو گئی اور اس کی جو سزا تھی ہاتھ کاٹنا تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کاٹنے کی سزا تجویز فرما دی۔ مسلمان عورت نہیں تھی، عورت یہودی تھی، لیکن مدینہ میں یہ طے پا چکا تھا کہ جتنے بھی قوانین ہیں اسلام کے مطابق رائج ہوں گے، اور یہود نے تسلیم کیا تھا کہ جی ٹھیک ہے، جو اسلام کے مطابق قوانین ہمیں قبول ہوں گے اور ہم ان کو مانیں گے۔ اب اس عورت نے چوری کی، پکڑی گئی، جرم ثابت ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی روح سے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری فرمایا۔ تو اس قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ
اس طرح تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک تہمت ہمارے قبیلے پہ لگ جائے گی کہ ان کی عورت پکڑی گئی تھی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، تو کسی طرح اس کو کچھ معاملہ لے دے کے ختم کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ، اور ان کے پھر بیٹے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ ان کو تیار کیا کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پلے بڑے تھے، تو بچوں جیسے تھے، تو ان کو تیار کیا کہ آپ جا کر بات کریں۔ انہوں نے بات کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یکدم آپ کو غصہ آ گیا، غضبناک ہو گئے، ممبر پر تشریف لے گئے اور پھر فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدود میں سفارش کرنے آئے ہو، اللہ کی قائم کردہ حد میں سفارش کرنے آئے ہو۔ اور پھر یہ جو جملہ تھا نا، وہ اس موقع پہ ارشاد فرمایا اس عورت کا نام فاطمہ ہے جس کے لیے سزا متعین ہوئی ہے، فرمایا کہ اگر وہ فاطمہ نہیں میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں خود اس کا ہاتھ کاٹتا۔ وہ ممکن نہیں تھا، ممکن نہیں، لیکن اصول بتلایا کہ یہ اللہ کی جو حد ہوتی ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ان میں سے حدود میں سے پہلی جو سزا جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی وہ قتل ہے، اور قتل کیا ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، قصاصاً قتل کیا جائے۔ ہاں اگر مقتول کے ورثاء مالی معاوضہ پر راضی ہو جائیں تو بہرحال ان کو اس کا اختیار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا، اولاً قصاص کا اور ثانیاً دیت کا بھی۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ دیت دینے کے اندر کوئی گڑبڑ نہ کرے، کمی بیشی نہ کرے، بلکہ جو دیت ہے خیر و عافیت کے ساتھ، خیر خوبی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ادا کرے۔ پھر دیکھتے ہیں جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، فی القتلى مقتول میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے اہل عرب اسلام سے قبل قصاص تو لیتے تھے، قصاص کا قانون تھا کچھ نہ کچھ، لیکن اس میں بڑی گڑبڑ کر دی تھی انہوں نے، اور گڑبڑ یہ کر دی تھی کہ اگر طاقتور بندہ ہے، جو قاتل ہے وہ طاقتور ہے اور جو مقتول ہیں وہ کمزور ہیں، اور مقتول جو ہیں وہ کمزور ہیں، تو طاقتور اپنی مرضی سے کوئی اور بندہ دے دیتا تھا کہ بھائی قتل اس نے کیا ہے لیکن کوئی نہیں، اس کے بدلے اس کو لے جاؤ اور مار دو، اس کو لے جاؤ مار دو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا طاقتور جو ہے، قاتل جو ہے طاقتور ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ کسی مرد کو آزاد کو دینے کے کسی کوئی غلام دے دیتے تھے، یہ غلام لے جاؤ مار دو اس کو، تمہیں ایک خون چاہیے نا، قتل کرنے والا وہ ہے، یہ اس کا غلام ہے، وہ اپنا غلام دے دیتا تھا، اس کو مار دو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ قتل کرنے والا مرد ہوتا تھا لیکن وہ کسی عورت کو آگے کر دیتے تھے کہ یہ لو بھائی ہم نے تو مرد مارا ہے لیکن تم ہمارا مرد نہیں مار سکتے، تم نے مارنی ہے تو ہماری عورت مار دو۔ اس طرح کی گڑبڑیں انہوں نے کر رکھی تھیں، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، غلط، الحر بالحر، اگر آزاد نے قتل کیا ہے آزاد کے بدلے آزاد ہی ہوگا، غلام کے بدلے غلام ہی ہوگا، اور والانثى بالانثى عورت کے بدلے عورت ہی ہوگی۔ یعنی جتنی قسم کی گڑبڑیں انہوں نے کر رکھی تھیں اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں ان سب کی اصلاح فرمائی۔ جو قاتل ہے، امیر ہے، غریب ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو بھی ہے، قاتل قاتل ہے، اس کو سزا ملے گی۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ، جس کو معافی مل گئی، من اخیہ، اپنے بھائی سے، شیء کچھ،
جس کو اپنے بھائی سے کچھ معافی مل گئی، اب یہ دوسری شکل مالی معاوضہ، دیت، تو فاتباع بالمعروف، تو وہ پھر بھلائی کا راستہ اختیار کرے، واداء الیہ باحسان، اور خیر و خوبی کے ساتھ ادائیگی کرے، جتنی دیت دینی ہے وہ خیر و خوبی کے ساتھ دے، پھر گڑبڑ نہ کرے۔ ذالک، یہ تخفیف، آسانی ہے، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ فمن، پس جس نے اعتدا، زیادتی کی، بعد ذالک، اس کے بعد، اب جس نے اس کے بعد زیادتی کی، اب بعد میں زیادتی سے مراد کیا ہے؟ دیت بھی لے لی اور بعد میں ان کا بندہ بھی مار دیا۔ فمن اعتدى بعد ذلك، جس نے اس کے بعد زیادتی کی، فلہو، تو اس کے لیے عذاب علیم، بہت دردناک عذاب ہے، اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے نا، یہ معاملہ عدالتی معاملہ ہے، یہ عدالتی معاملہ، یہ گھریلو معاملہ نہیں ہے، یہ گلی محلے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر بندے کا معاملہ نہیں، یہ عدالتی معاملہ ہے۔ یہ سارا پروسیجر عدالت میں چلے گا، پولیس پکڑے گی، عدالت کے حوالے کرے گی، عدالت اس کے لیے قتل کا فیصلہ کرے گی، یدیت پر راضی ہو جائیں گے وہ لوگ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عدالتی معاملے میں جو گڑبڑ کرے گا، فلہ عذاب علیم، قیامت کے دن اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہونے چاہیے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو ہماری دنیا ہے اور یہ ہمارا دین ہے، نہیں۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، اس قصاص میں، اور تمہارے لیے اس قصاص میں، حیات، زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے اس قصاص میں، یعنی قتل کا بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اچھا، زندگی کیسی ہے؟ بھئی ایک بندے کو مار دیا ہے، قاتل تھا، اس کو قتل کیا ہے، تو موت ہے، زندگی کہاں سے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جب مجرم کو سزا ملنی شروع ہوتی ہے تو پھر پورا معاشرہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب مجرم کو سزا ملنی شروع ہوتی ہے تو پورا معاشرہ محفوظ ہو جاتا ہے، سب کی جان محفوظ ہو جاتی ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا، سنا ہے، آپ لوگ واقف ہیں، جو تھوڑی سی بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ واقف ہیں۔ ضیاء الحق کے زمانے میں ایک شخص کو پھانسی پہ چڑھایا گیا تھا سر عام، اور غالباً وہ کوئی فوجی تھا، ارشد نام تھا شاید، اور اس نے کسی کو قتل کیا تھا، اور جواباً یہ تھا کہ اس کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ تو میں نے سنا ہے، پڑھا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے بعد مہینوں پاکستان میں کوئی قتل ہی نہیں ہوا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص کے اندر بدلہ، جب مجرم کو سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سزا جو واقعتاً اس کے لائق ہے، اور جو سزا اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے، جب یہ سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، پورے دعوے کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پاکستان میں روزانہ کروڑوں کی چوریاں ہوتی ہیں، شاید اربوں کی بھی ہوں۔ صرف ایک دن ایک چور کو پکڑیں اور اس کا ہاتھ کاٹ دیں، واقعتاً ثابت ہو جائے یہ چور ہے، پکڑیں اور میڈیا کے سامنے اور پورا ملک دیکھے، ہاتھ کاٹ دیں۔ اگلا ایک ہفتہ پاکستان کے اندر، پورے پاکستان میں جو چوری کی ریشو ہے وہ دیکھیے گا، دیکھ لیجئے گا۔ ایک قاتل کو پکڑیں، سر عام لٹکا دیں، لٹکا دیں، 1 2 3 4، ہم ذرا تھوڑے سے زیادہ بحث ہو گئے، ہمیں شاید ایک سے کافی کام نہ ہو، 2 3 4 5 لٹکا دیں۔ اگلا 1 مہینہ دیکھیں پاکستان میں قتل و غارت گری کیسے رکتی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہی تو زندگی ہے
کہ سب کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم